اور درود دنیا کے مسائل کا حل ہے، قرضوں کا، بیماریوں کا، بے اولادیوں کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا حل ہے۔ درود حل ہے، درود عبادت ہے، درود تسبیح ہے، درود مشکل کشا وظیفہ ہے، درود حاجت روا عمل ہے، اور درود دلوں کی تسکین ہے، درود اندر کا نظام ہے جس سے دل منور ہوتے ہیں، طبیعتیں معطر ہوتی ہیں۔ درود ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا عزیز الرحمان صاحب۔ وہ جز وقتی کچھ عرصہ ہم نے ان سے فارسی عربی پڑھی۔ ہماری چونکہ طب کی کتابیں فارسی عربی میں پڑھ تو نہ سکے پر تھوڑا سا پڑھا۔ وہ پرانے ریڈر تھے اصل میں جج کے، اور اس دور میں فارسی کے تانبے کی پلیٹوں پہ لکھے ہوئے بھی وہ بتاتے تھے، دکھائے فارسی کے اسٹامپ ہوتے تھے۔ بہت ماہر تھے علم کی دنیا کے۔ ان کے بیٹے سیشن جج ابھی فوت ہوئے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ دوران تعلیم بتایا، یعنی ہمیں وہ پڑھا رہے تھے ہم دونوں بھائیوں کو، تو ایک بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کو بہت فکر، حتیٰ کہ کچھ لوگ آوازیں آنے لگیں کہ اس کی اور شادی کرے۔ تو میں گیا شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھی، جامعہ عباسیہ جو موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، میلوں میں ہے۔ ان کے پرنسپل تھے، ان کے وائس وی سی تھے، وائس چانسلر تھے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد کھوٹوی۔ کھوٹا ایک جگہ کا نام ہے ملتان شوجاباد کے قریب۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، صوفیانہ مزاج تھا۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا استاد جی، کیونکہ یہ جامعہ عباسیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اولاد نہیں، کیا کروں؟ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی عزیز کل آنا میرے پاس۔ میں کل گیا۔ میں نے کہا استاد جی وہ اولاد کا میں نے عرض کیا تھا، اولاد نہیں ہے۔ اچھا میں بھول گیا، کل آنا۔ میں پھر کل چلا گیا۔ یہ اصل میں جو واقعہ مجھے یاد آیا، اس رات والے واقعے سے وہ پچھلا واقعہ یاد آیا، کڑیاں ملی آپس میں۔ میں پھر گیا تو میں نے جا کے ایسے بیٹھا، مجھے دیکھا تو ایسے خاموش اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا لگتا ہے آج بھی پیشی ہے۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا خود۔ 2-3 دن میں نہ گیا۔ مجھے ایک بندے کے ذریعے اطلاع ملی، استاد محترم نے بلوایا وی سی وائس چانسلر کہ اسے کہو میرے ملے۔ تو کہنے لگا کہ میں ان کے پاس گیا۔ جب ان کے پاس گیا کہنے لگا بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، تجھے کیا وظیفہ بتاؤں، کیونکہ مولوی وظیفے پڑھاتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو تجھے کیا بتاؤں؟ میں بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ بہتوں کے پاس گیا، کہیں سے جواب نہیں ملا۔ آخر کار میں سیدھا پھر حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کے پاس گیا۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب کے بھی والد سے، ان کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ میرا چہتا شاگرد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، آپ کچھ شفقت فرمائیں۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب نے فرمایا اس سے کہو صلو علیہ وآلہ کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے بس۔ تو بھائی مجھے آج جواب ملا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب روحانی دنیا میں گئے تھے نا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کو تو فوت ہوئے 150 سے زیادہ عرصہ ہو گیا، روحانی دنیا میں گئے تھے اور وہاں سے اجازت ملی اور کہا کہ پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا اور پھر اس کا میں نے نام ضیاء الرحمن رکھا، پھر اولاد ہوئی، پھر درود تو عبادت، درود تو نشانیاں دیتی ہے، درود نسلیں دیتی ہے، درود صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ ہے، درود راحتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ رات کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عبقری رسالہ ان کا ذوق ہے، وہ لے کے تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہاں مچل میں تھے، اب گورمے میں فوڈ کے بہت بڑے انجینئر ہیں، مخلص ہیں۔ تو میں نے رات کی بات ہے ان سے ایسے بات ہوئی تو مجھ سے کہا، میں نے کہا آپ کرسچن کو عیسائیوں کو بھی رسالہ دیتے ہیں؟ ارے ہاں، میں فیصلہ آباد میں میری جاب تھی تو وہاں
50 رسالے مستقل میں نے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی لگائے ہوئے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک میرے پاس عیسائی آیا اور وہ عبقری رسالہ لے کے آیا۔ اس نے لے کے آیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو بندہ صلو علیہ وآلہ پڑھے گا تو اس کی اولاد ہو جائے۔ کسی نے اپنا تجربہ لکھا تھا اور کہنے لگے میرا بچہ یا بارشن ہو جاتا ہے یا بچہ ہو کے مر جاتا ہے، میرا کچھ ایسے مسائل ہیں، یا بچہ ہوتا ہے 2-4 دنوں کا ختم ہو جاتا ہے، یا حمل ٹھہرتا نہیں ہے، اگر ٹھہرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل۔ تو کہنے لگے میں تو کرسچن عیسائی ہوں، تو پھر یہ تو مسلمانوں کا وظیفہ ہے۔ میں نے کہا تم ہمارے نبی محمد کو مانتے تو ہو نا، نبی ہیں؟ کہ ہاں۔ بس ٹھیک ہے، تم بحیثیت نبی پڑھ لو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں، یہ تو مانتے ہو نا۔ عیسائی نے پڑھنا شروع کر دیا صلو علیہ وآلہ۔ کہنے لگے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈبہ لے کے آیا کہ اب میرا بچہ 1.5 ماہ کا ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد؟ ظاہر 9-10 مہینے 11 سال کے بعد ڈبہ لے کے آیا وہ عیسائی کرسچن کہ میرا بچہ ہو جائے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ اور محبت حب آل رسول اور حب رسول بہت زیادہ غالب تھا۔ تو ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں آیا اور بے ساختہ منہ سے نکلا بلغ العلا بے کمالی کشفت دجا بے جمالی حسنت جمیع خصالہ۔ اب اگلا لفظ نہیں مل رہا۔ جو شاعرانہ ذوق ہوتا ہے، جو شاعرانہ مزاج ہوتا ہے، اس میں وزن کا بہت خیال ہوتا ہے۔ وزن، اللہ کے حبیب نے زندگی میں ایک شعر کہا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ وزن کے اعتبار سے شعر ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کا معجزہ دکھانا تھا۔ اگر وہ شعر ٹھیک ہوتا تو پھر دشمنوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی کہ یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ کے لاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ؟ یا رسول اللہ ادب سے عرض کیا، کیونکہ عرب کا ہر شخص فصاحت و بلاغت و شاعری میں آگے تھا۔ یہ شعر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا پر وزن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا یہ معجزہ ہے، یہ میرے حبیب کی سچائی اور صداقت ہے کہ یہ قرآن غاروں سے بنا کے نہیں لائے، یہ قرآن وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے حبیب اپنے طور پہ نہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں جو وہ کہ وحی نہ ہو جائے۔ یہ میرے حبیب کی صداقت اور سچائی کی عرشی تصدیق ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ شعر لاجواب ہوتا تو پھر دشمنوں کے الزامات کو تقویت ملتی۔ اب سوچ رہی ہیں کہ اگلا اس ربائی کو، اس شعر کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو؟ میرے حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمان لے کہ کہے صلو علیہ وآلہ۔ وہ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما دی۔ کیا نعمت ہے، کیا کمال ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی، کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا
اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں. ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں. اوتاد. جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے. اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے. اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے. یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں. جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے. آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں. بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو. یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں. مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں. اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں. کہیں الحمدللہ. اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے. جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا. اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں. جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا. اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی. فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا. جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے. ضروری نہیں وہ کہے. اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں. جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے. وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے. فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے. حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز. ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی. جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے. اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ، یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا. اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی. اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہیں جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے. اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے، سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی. اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی. کیوں؟ 81 اوتاد ہیں.
میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشر میں، تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی، تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے، نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں، تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں، میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلاموں کے غلاموں کی جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں، آپ کا کام ہو جائے۔ پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی، اور پھر ان کا استقبال ہوا۔ اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دیں، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے، اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت، یہ دعا طاقتور ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے، کہ عجب دعا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں چل جا، رحمت۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتا ہے میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتا ہے میں نے کر لیا سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں؟ سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں، دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ۔ کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتہ ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، تو پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتی۔ پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے۔ اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو ہی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان، اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت
اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اب مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے، اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ قدرتی یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا، شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، ذہن میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا، اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی بھائی، فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے، اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو سے آتشاہ 2 آتشاہ اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں، کون سا مشکل، پڑھیں بیٹھ کے سانس روک، کتنے سیکنڈ لگے، کوئی دم گھوٹا، اگر سانس روک کے، اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں، یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں، اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں، اللہ کا نظام دیکھیں، اور شیخ بھی کھتری، ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ تمنگری کا یہ راز تھا، اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا، سچی بات ہے، افسوس بڑا ہوتا۔ میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں، کہ اللہ میری قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے، یا کتابوں سے، یا بزرگوں سے، یا صلحاء سے، یا اکابر سے، یا اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، اے اللہ میری کفن میں، میرے قبر میں میرے ساتھ نہ چاہے، مخلوق کی امانت مخلوق کو دے کے جاؤں، اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے، اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا،
رات کا وقت تھا، کوئی غالباً رات کو 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ بہت پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا۔ اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، 7 اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا۔ ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی احساس مسجد تھی، اذان نہیں مسجد تھی۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے۔ بقول ایک درویش کے جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، اور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے۔ جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا، پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا، ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے ہیں، شاید یہ فری میں لینا چاہتا ہے، مفت میں لینا چاہتا ہے۔ بات کی قدر نہیں ہوگی اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو۔ میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑے ہی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، وہ ایک دم ہل گیا کہ میں کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی مطلب، یہی رہنے ہیں، ساری عمر ایسی پکوڑے ہی بیچنے ہیں، یا خوشحالی چاہتے ہو؟ کہہ رہے کون نہیں چاہتا؟ تو میں نے کہا ایک لفظ دیتا ہوں، یا وہاب، پڑھو۔ میں نے اس سے کہا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا، چلو آپ نے بھی پڑھ لیا، ثواب مجھے مل گیا۔